آج مسلمان شرک اکبر سے تو بچنے کی بڑی فکر کرتا ہے، لیکن شرک اصغر سے بچنے کی فکر نہیں کرتا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، شرک اکبر کی متعلق تو بڑی تقریریں، بڑی کتابیں، بڑے وعظ و نصیحت کیے جاتے ہیں، شرک اصغر کے متعلق بڑی لاپرواہی، خاموشی ہوتی ہے۔ بندے کو ہمیشہ جس طرح سے عذاب قبر سے، عذاب نار سے، دجال کے فتنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے، ایسے ہی دونوں قسم کے شرک سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ کتاب الکبائر للذہبی کی اس شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا، حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی۔ حدیث کا تعلق شرک اصغر سے تھا، اور شرک اصغر داخل کیسے ہوتا ہے آدمی کتنا پوشیدہ انداز میں، اسی پر بحث ہو رہی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے محبوب اور بڑے پسندیدہ انسان تھے، انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خطاب کیا، خطبہ دیا، تو خطبے میں انہوں نے امت کو اور حاضرین کو ریاکاری اور شرک اصغر سے بچنے اور بچانے کی تاکید کی۔ موضوع سخن بنایا ریاکاری، دکھلاوا، نمود، سمعہ اور ریاکاری۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنی اہمیت تھی اور کتنی خطرناک چیز تھی صحابہ کے نزدیک۔ خطبہ دیتے ہوئے جب فرمایا کہ اے لوگو، اس شرک سے بچو جو شرک تمہارے دلوں میں دبیب النمل سے بھی زیادہ پوشیدہ اور رات اور چپکے سے داخل ہو جاتا، پتہ نہیں چلتا۔ دبیب النمل پر گفتگو ہو رہی تھی کہ چیونٹی کی چال مشہور ہے اردو زبان میں بھی، کہ چیونٹی کی چال چلتا ہے۔ دیکھیں، آدمی کسی مخلوق یا کسی خطرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو دو چیزوں سے، یا تو دیکھ کر کے یا سن کر کے۔ انسان راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، دور سے شیر نظر آیا، اژدہا نظر آیا، آدمی ٹھہر جاتا ہے، آنکھوں نے بتا دیا کہ ہاں وہ دیکھو اژدہا ہے، وہ دیکھو شیر کھڑا ہوا ہے۔ انسان اپنے بچنے کی تدبیر کر لیتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان سمندر کے کنارے کھڑا ہے، دیکھتا ہے بڑی موجیں آ رہی ہیں، انسان فوراً جب دیکھتا ہے موج آ رہی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو آنکھوں سے دیکھ کر کے خطرے سے بچا لیتا ہے۔ نمبر دو، اگر انسان آنکھوں کا استعمال نہ کیا یا اللہ نے آنکھ نہیں دی ہے تو خطرے کو انسان آواز سن کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔
شیر دہاڑ رہا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں خطرہ ہے۔ ایک انسان دیکھتا ہے کہ اندھا بیچارہ جس کو اللہ نے آنکھ نہیں دی چلے جا رہا ہے، سامنے کنواں ہے، زور سے چلاتا دیکھنے والا، کنواں کنواں، اپنے آپ کو بچاؤ، رکو رکو رکو۔ دیکھیں اندھا بیچارہ وہیں ٹھہر جاتا ہے، آنکھ سے دیکھا نہیں لیکن کان سے سن لیا۔ انسان ہر خطرے سے اپنے آپ کو ان دو چیزوں کے ذریعے بچا لیتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی خطرناک چیز ہو جس میں آواز نہیں کہ بندہ کان سے سن کر کے اپنے آپ کو بچائے، آنکھ نہیں کہ دیکھ کر کے بچائے، وہ انسان کبھی بھی خطرے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک اصغر کا مسئلہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے یہی ہے کہ چیونٹی جس طرح سے پوشیدہ بالکل خاموشی سے چلتی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ نظر نہیں آتی جلدی دور سے، اور اتنا سرک کر کے نیک کر کے چلتی ہے کہ اس کے چلنے میں کوئی آہٹ نہیں ہوتی۔ انسان بستر پر لیٹا ہے، چیونٹی آتی ہے، چیونٹی جب کاٹ لیتی ہے تب اس کو پتا چلتا ہے، جب تک چیونٹی ڈستی نہیں اس کو پتا نہیں چلتا۔ کیوں؟ آنکھ سے دیکھا نہیں، کان سے سنا نہیں اس کی آواز۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے چیونٹی جب تک ڈس نہ لے تب تک آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ ہاں ہمارے پڑوس میں، ہمارے کپڑے میں، ہمارے بدن پر چیونٹی تھی، ہمارے بستر پر چیونٹی نہیں سمجھ میں آتا۔ ایسے ہی اس سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر شیطان لوگوں کو شرک اصغر میں مبتلا کر دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے، اور آدمی کو پتہ نہیں چل پاتا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو بڑی عجیب سے مثال ہے، وہ یہ کہ کالا پتھر ہو، غور سے سنیں، یہ شرک کتنا خطرناک، کتنا پوشیدہ تھا، دبیب النبل سے بھی زیادہ پوشیدہ۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں آیا کالی اندھیری رات ہو، پتھر کالا ہو اور چیونٹی بھی کالی ہو، چیونٹی بھی کالی، پتھر بھی کالا اور رات بھی تاریک، تین تاریکیاں ہیں، اندھیرا ہے، رات کالی اندھیری ہے، گھٹا ٹوپ، چیونٹی کالی ہے، پتھر بھی کالا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی جب چلتی ہے تو کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا چلتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اندھیری رات، کالا پتھر، کالی چیونٹی۔ جس طرح سے کالی چیونٹی کالے پتھر پر اندھیری رات میں چیونٹی ٹہلتی ہے، چلتی ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں، نہ نظر آتا ہے نہ کوئی آواز سنائی دیتی، کتنا پوشیدہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر مومن کے دل میں ریاکاری یعنی شرک کو شیطان داخل کر دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں کتنی مشکل ہے یہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے یہی خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل۔ اے لوگو، اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی شرک اصغر سے، جو چیونٹی کے چال سے بھی زیادہ پوشیدہ اور راز میں ہوتا ہے۔
اپنے آپ کو اس شرک سے، دیکھیں یہاں یہ نہیں بتایا کہ ہاں ریاکاری سے بچو، شرک سے بچو۔ اتنا سنتے ہی فقام علیہ عبداللہ بن حزن اور قیس بن المضارب رحمہم اللہ، یہ دونوں شخصیتیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب میں موجود تھیں، دونوں بیٹے سن رہے تھے۔ ان دونوں کو بڑا عجیب سا گزرا، یہ بات بڑی عجیب سے لگی، اب بڑے حیرت میں پڑ گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بھیانک انداز سے ریاکاری یعنی شرک اصغر کی مذمت بیان کی کہ فوراً ان دونوں کو ذرا اعتراض ہوا، یا یوں کہیں بڑی حیرت میں پڑ گئے۔ ان دونوں نے کہا واللہ اے ابو موسیٰ اشعری، واللہ لتخرجن مما قلت او لنأتین عمر مأذون لنا او غیر مأذون۔ ابو موسیٰ تم نے بڑی حیرت کی بات بتا دی، اللہ اکبر، تم نے بڑی حیرت کی بات بتا دی، اللہ کی قسم لتخرجن مما قلت، جو تم نے کہا، اور کیا کہا تھا؟ یہی ایک بات کہی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفی من دبیب النبل، ایک جملہ کہا تھا بس، اے لوگو اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، چونکہ یہ شرک اصغر تمہارے عقیدے میں، تمہارے دل میں، تمہارے گفتار کے اندر ایسا داخل ہوتا ہے پوشیدہ کہ چیونٹی کے چال سے بھی زیادہ پوشیدہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہی ایک بات کہی تھی، لیکن یہ دونوں عبداللہ بن حزن اور قیس بن مضارب کھڑے ہو گئے، واللہ لتخرجن مما قلت، اسی وقت تم نے جو کہا اس کا ثبوت پیش کرو کہ واقعی ایسا ہے، قرآن میں بتاؤ یا حدیث میں بتاؤ، کوئی دلیل دو۔ کھڑے ہو گئے دونوں، کوئی دلیل بتا دو، اگر دلیل نہیں دیتے تو لنأتین عمر ابن الخطاب ابھی زندہ ہیں، ان کا دور خلافت ہے، ہم خلیفۃ المسلمین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں گے اور ان سے شکایت کریں گے تمہاری۔ بڑی بات بڑھ گئی، عمر ابن الخطاب کے پاس پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا، سینکڑوں میل، ہزاروں میل کا فاصلہ، لیکن اتنی بڑی دھمکی۔ ابو موسیٰ تم نے جو یہ فتویٰ دیا اور یہ ہم لوگوں کو نصیحت کی، اگر اس کو تو کتاب و سنت سے دلیل دے کر ثابت نہیں کرو گے تو تمہاری شکایت عمر ابن الخطاب کے پاس ہم جا کے کریں گے، اور یہ بھی سن لو چاہے عمر اجازت دیں یا نہ دیں، زبردستی گھس کر کے عمر کے بعد ہم تمہاری شکایت کریں گے۔ جب اس طرح سے کہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بل اخرج مما قلت، لوگو اطمینان رکھو، ہم نے جو کہا ہے ہم اس کی دلیل تم کو یہیں دے دیں گے، عمر ابن الخطاب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان دونوں نے، عبداللہ بن حزن اور قیس بن مضارب نے کہا ٹھیک ہے پیش کرو دلیل کہ واقعی ایسے ہے، تو کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری، اب دلیل دے، کہتے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو خطبہ دیا، خطاب کیا، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں سے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا
یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یا ایھا الناس، آپ منبر تشریف فرما تھے اور سارے حاضرین اور سامعین کو آپ خطاب کر رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اے لوگو اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، فکر کرو، خود بچو اور دوسروں کو اس شرک سے بچانے کی فکر کرو۔ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، چونکہ یہ شرک لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دل و دماغ اور عمل میں، گفتار کردار میں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ، مخفی اور چپکے سے داخل ہو جاتا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو خطبہ دیا، اس سیم ٹو سیم نبی علیہ السلام کا خطبہ اپنی کانوں سے انہوں نے سنا تھا۔ اب اس کی اور اہمیت بڑھ گئی۔ اب آپ ذرا سوچیں، اس شرک کی قباحت اور امت میں اس بیماری کا عام ہونا، صحابہ کرام سننے والے ہوں جو کائنات کے سب سے اعلیٰ مقام کے مسلمان ہیں، ان سے اچھے مسلمان نہ پہلے گزرے نہ بعد میں گزریں گے۔ مسجد نبوی ہو، انصار اور مہاجرین، صحابہ کرام اتنے اعلیٰ مقام کے لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس کے بارے میں قرآن بشارت سنائے۔ ایسے اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگوں کو نبی علیہ السلام اپنے منبر سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ شرک کتنا گھناؤنا اور کتنا نقصان دہ عمل ہے۔ آج مسلمان شرک اکبر سے تو بچنے کی بڑی فکر کرتا ہے، لیکن شرک اصغر سے بچنے کی فکر نہیں کرتا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، شرک اکبر کی متعلق تو بڑی تقریریں، بڑی کتابیں، بڑے وعظ و نصیحت کیے جاتے ہیں، شرک اصغر کے متعلق بڑی لاپرواہی، خاموشی ہوتی ہے۔ آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابیوں، اے میرے لوگوں، اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو شرک تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے دل میں، تمہارے عمل میں، تمہارے گفتار اور کردار میں چیونٹی کے چال سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث آپ نے بیان کی، لیکن جب نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی، فقال له من شاء اللہ، یہاں یہ بات تو سمجھ گئے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا اس کو دلائل سے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت کر دیا۔ اعتراض کرنے والے بالکل خاموش ہو گئے۔ واقعی صحیح فرمایا ابو موسیٰ اشعری نے، نبی علیہ السلام نے یہی نصیحت اپنے صحابہ کو کیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اور آپ کا فرمان جو آگے تو وہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل، نصیحت کی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، یعنی ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد جس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضرت عبداللہ بن حزن اور قیس کھڑے ہو گئے۔ بالکل یہی حادثہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی فقال له من شاء اللہ ان یقول، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کھڑا کر دیا. ایک بندہ کھڑا ہوا، یعنی ایک صحابی کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب کے درمیان، اور انہوں نے کہا وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، جب یہ شرک ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ اور رازدارانہ اعتبار سے تمہارے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ تو بہت خطرناک چیز ہے یا رسول اللہ. اب آپ بتائیں وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ، اس شرک سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں جو شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی طور پر ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے. صحابہ کانپ گئے، لرز گئے. یہ ریاکاری اور شرک اصغر کا گھناؤنا تصور تھا صحابہ کرام کے. سمجھتے تھے بدترین جرم ہے، ساری نیکیاں برباد کر دینا شرک ہے یہ. صحابہ کرام تو بہت پریشان ہو گئے، پاؤں تلے زمین نکل گئی. اب فکر لاحق ہوئی یا رسول اللہ، تو اب بتائیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ چیونٹی سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا. جب تک چیونٹی ڈس نہ لے، بدن پر چڑھ نہ جائے، تب تک نہیں پتا چلتا کہ بازو میں کیا تھا، بستر پر کیا تھا. تو آخر ہم کیسے اس شرک سے بچائیں اپنے آپ کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بچنے کی تدبیر اور اس کی شکل بتائی. اور شکل بھی بڑی اہم چیز ہے دوستو. آپ نے فرمایا قولو، تم نہیں بچ سکتے اس شرک سے جو چیونٹی کے چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، نہیں بچ سکتے الا یہ کہ اوپر والا اللہ تعالیٰ تم کو بچائے. اس لیے ایسے شرک سے اگر بچنا ہے تو صرف ایک راستہ ہے. کیا؟ قولو، خوب کثرت سے کہا کرو، پڑھا کرو. اس دعا کو یاد کر لیں تمام ساتھی، چھوٹے بڑے، تمام سننے والے دیکھنے والے یاد کریں. اہل و عیال کو یاد کرائیں، دوست احباب کو یاد کرائیں. اس شرک سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ بچا دے. تو کیا کہنا؟ فقولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب کثرت سے کہو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما تعلمہ. آپ نے فرمایا خوب کثرت سے پڑھو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ. اے اللہ، ہم کو بچا لینا، ہم پناہ مانگتے ہیں، آپ مجھے بچا لیں ہر ایسے چیز کے شرک سے، ہر ایسے شرک سے جو ہم جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ شرک ہے. اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ ہر قسم کے شرک سے مجھے بچا لے. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ. اے اللہ، ہر وہ چیز جس کو ہمیں علم ہے کہ یہ شرک ہے، اللہ ان تمام شرک سے بچنے کی ہمیں توفیق دینا. اللہ بچا لے، استعاذہ ہے، اللہ پر محفوظ کر لے، بچا لے. وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ. اللہ، اور اگر کوئی ایسا شرک ہے، شرکی عمل جس کو آپ جانتے لیکن میں نہیں جان پاتا،
تو اللہ ہمیں اس سے بھی آپ بچا لیں۔ یہ شرک اصغر سے یا شرک سے بچنے کی نبی علیہ السلام دعا سکھلائی۔ اس دعا کو یاد کریں، حفظ کر لیں اور برابر پڑھا کریں۔ کبھی آپ فخر نہ کریں کہ ہم توحید پر ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ریاکاری سے اگر بچے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور برابر یہ دعا کیا کریں۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے یہی دعا سکھلائی، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اللہ ہم تو نہیں جانتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو ایسے تمام شرک سے بچا لے اور محفوظ رکھے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ بندے کو ہمیشہ جس طرح سے عذاب قبر سے، عذاب نار سے، دجال کے فتنے سے، بہت ساری عذاب قبر سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے، ایسے ہی دونوں قسم کے شرک سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور یہ دعا پڑھیں اور خوب کثرت سے پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں لیکن کم سے کم ان دو دعاؤں کا اہتمام کریں کہ ہمیشہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہمیں بھی اور آپ کو سب کو بچائے۔ اولاد کو بھی سکھلائیں، دوست احباب کو سکھلائیں، اپنے اہل و عیال کو بتائیں نہیں بلکہ یاد کرائیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ صحابہ کو سکھلا رہے ہیں کہ شرک اصغر سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ ایک تو یہ دعا پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی خوب کثرت سے پڑھتے رہیں۔ کیوں؟ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے، کہا جاتا ہے کلمہ تفویض ہے، یعنی بندہ اپنے آپ کو رب کے قدموں پر ڈال دیتا ہے، رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیک عمل کرنے کی توفیق اور کسی برائی سے بچنے کی میرے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ اپنے آپ کو مجبور بنا کر کے رب کے قدموں پر ڈال دیتا ہے، اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ کوئی نیک عمل کرنا، برائی سے بچنا، ہمارے اندر نہ نیکی کرنے کی نہ برائی سے بچنے کی ہمارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے برائیوں سے بچا نہ لے اور نیکی کی توفیق نہ دے دے۔ کتنی بڑی چیز ہے دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اس کو بہت پڑھنے کی تاکید کرتے تھے۔ یہی کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 نصیحتیں کی تھی، 7 وصیتیں، اوصانی خلیلی ب7۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے خلیل، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کی بڑی تاکید کی تھی۔ ان میں ایک بات کیا تھی؟ وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ تَحْتِ كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں 7 نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ خوب کثرت سے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ خزانہ ہے عرش کے نیچے کا جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو یاد کریں اور اس کو خوب کثرت سے پڑھتے رہیں۔ دوستو یہ شرک تھا جو گناہ کبیرہ تھا پہلا، گرچہ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی لیکن خیر یہ ہے کہ ہر قسم، دونوں قسم کے شرک کی مذمت کتاب و سنت میں آئی ہے اور دونوں کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں شرک اصغر ہو یا شرک اکبر، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق انسان جب تک توبہ نہیں کرتا
وہ سزا سے بچ نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہر گناہ کو تو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے تو بخش دے، لیکن شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا. تو چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، دونوں کی سزا بھگتنی ہے. گرچہ دونوں کی سزا میں فرق ہے. شرک اکبر کرنے والا وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن شرک اصغر کرنے والا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گے جہنم میں رکھ کے سزا دیں گے، باقی اس کو پھر کبھی آزاد کریں گے، چونکہ شرک اکبر سے بچا ہوا ہے. لیکن بہرحال جہنم میں جانا ہی جانا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، شرک اکبر سے بھی، شرک اصغر سے بھی. اور شرک اصغر سے بچنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے یہ دعائیں ضرور پڑھا کریں، یاد رکھیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی نشست میں انشاءاللہ گناہ کبیرہ نمبر 2 ہے، وہ ہم شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.